پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ کسان سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ کسان خود سیدھا سادھا سمجھدار انسان تھا، مگر اس کی بیوی بہت بے وقوف تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت زیادہ لگے گی۔ اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ میں ایک گلاس سرکہ بھی، جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر کسان اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے۔ اب میں کوٹھری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کے سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر ڈرم کی ٹونٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کتا جنگل کی طرف چلا گیا اور کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ آخر کار تھک ہار کر مایوس ہو کر کسان کی بیوی گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بہت تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر بیٹھ کر پانی پینے لگی اور اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر آرام کر لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹھری کی طرف بھاگی۔ مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت پریشان ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پہ بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے اپنے آپ کو شاباش دی۔ وہ بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اس نے سارے کا سارا آٹا فرش پر ڈال دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ سب صاف ہو جائے گا۔
کسان گھر پہنچا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بنا کر بتانے لگی، میں نے آگ پہ تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں آٹے کی مدد سے کمرے کا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بے وقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے رات کے کھانے کے لیے اپنے لیے آلو ابالنا شروع کر دیے۔ یوں کسان کی بیوی کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا بہت سارا نقصان ہو گیا اور سارا دن کھیتوں میں کام کر کے تھک ہار کر بھی اس کو بالآخر آلو ہی کھانے پڑے۔